بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ ہماری یہ ویڈیو اردو گرامر کی ہے، جس میں آج ہم شعر کا فن کریں گے۔ تو ہمارا ٹاپک آج کا شعر ہے۔ تو شعر سمجھاؤں اس سے پہلے یہ پڑھ رہی ہوں، آپ تھوڑا سن کے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ دوستوں کی محفل تھی، ان کی بے تکلف گفتگو نے رفتہ رفتہ ہنسی مذاق کی جگہ ایک دوسرے پر طنز اور تضحیک کا رنگ اختیار کر لیا۔ طنز یعنی تانا دینا، اور تضحیک یعنی ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، یعنی دونوں نے جو ہنسی مذاق کرنے کے بعد جو ایک دوسرے کو تانا دینا شروع کیا، ایک دوسرے کا مذاق اڑانے لگے۔ محفل سمٹا کر دو دوستوں پر مرکوز ہو گئی، یعنی جھگڑا جب ہوا تو سارے لوگ جو خاموش ہو گئے نا، اور سارے لوگ ان دونوں کو دیکھنے لگے۔ شائستہ گفتگو غیر شائستگی میں بدلنے لگی، خوش کلامی کی جگہ بد کلامی نے لے لی، اور تکرار تک نوبت آ گئی۔ اس سے پہلے کہ کچھ اور صورت پیش آئے، ان دونوں میں سے ایک صاحب نے سمجھداری کا ثبوت دیتے ہوئے رخ بدلنے کی کوشش کی اور مسکراتے ہوئے کہا، غالب کا ایک شعر سنیے۔ ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ پہلے صاحب کو کچھ احساس ہوا، وہ اپنے رویے پر شرمندہ ہوئے اور حالات بے قابو ہونے سے بچ گئے، اور وہ بالآخر ایک دوسرے سے گلے مل کر یہ کہتے ہوئے رخصت ہوئے، کوئی بات ایسی گر ہوئی کہ تمہارے جی کو بری لگی تو بیان سے پہلے ہی بھولنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ یہ مومن کا شعر ہے۔ ایسا اکثر ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے بات چیت کے دوران کوئی مناسب اور برمحل شعر بھی پیش کر دیتے ہیں، اس لیے کہ شعر ہمارے جذبے اور احساس کو زیادہ متاثر کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم شعر کو بار بار سنتے، پڑھتے اور یاد بھی کر لیتے ہیں۔ غور کیجیے، کیا نثر اور شعر دونوں ایک ہی ہیں یا ان میں کچھ فرق ہے؟ جی ہاں، نثر اور شعر کا فرق بہت واضح ہے، یعنی ایک دم نظر آتا ہے۔ نثر یعنی جملوں میں کہی جانے والی بات، اور شاعری یعنی شعر میں کہی گئی بات۔ نثر میں بات واضح اور مفصل انداز سے کہی جاتی ہے، اور شعر میں اشارہ اختصار کے ساتھ لفظوں کی ایک خاص ترتیب کی وجہ سے شعر میں بات زیادہ پر اثر ہو جاتی ہے۔ یعنی شعر میں جو ہم ڈائریکٹ بات نہیں کہتے، لیکن جب نثر میں کہتے ہیں تو وہ بات ہم ڈائریکٹ بولتے ہیں، ایک مفصل انداز ہوتا ہے ہمارا بولنے کا۔ لیکن شعر جو ہے ایک اشارے ہوتے ہیں، ایک اختصار، یعنی شارٹ کٹ میں ہم بولتے ہیں، ہے نا، اس کی ایک خاص ترتیب ہوتی ہے، لفظوں کی جو ایک ترتیب ہوتی ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے، بات جو ہے پر اثر ہو جاتی ہے۔ تو دیکھیے، یہ شعر کی تعریف ہے، یعنی ڈیفینیشن۔ شعر وہ کلام ہے جس میں لفظوں کی ایک خاص ترتیب یعنی موزونیت ہو، اسے پڑھ یا سن کر ایک خاص اثر پیدا ہو جائے، یعنی لفظوں کی جو ایک ایسی ترتیب ہوتی ہے اس کو شعر کہتے ہیں۔ حسرت موہانی کا شعر ہے، شعر دراصل ہے وہی حسرت، سنتے ہی دل میں جو اتر جائے۔ ٹھیک ہے نا، تو شعر میں دیکھیے دو لائنیں ہوتی ہیں، ہے نا، تو یہ یاد رکھیے گا، جب ہم شعر کہتے ہیں تو اس میں دو لائنیں ہوتی ہیں۔ اب یہ دیکھیے یہاں پر مصرع، اگلا ہمارا ٹاپک ہے مصرع۔ شعر سمجھ میں آ گیا؟ شعر دو موزوں سطروں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ شعر میں جو ہے دو لائنیں ہوتی ہیں نا، ابھی بتایا میں نے، دو سطر ہوتے ہیں، یعنی دو لائنیں، اس کی ہر سطر کو مصرع کہتے ہیں، یعنی ہر ایک لائن کو، پہلی لائن کو مصرع، پہلا مصرع، پہلے مصرعے کو مصرع اولا اور دوسرے مصرعے کو مصرع ثانی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، تو دو سطروں کا جو ہے مجموعہ شعر ہوتا ہے، اور پہلا مصرع مصرع اولا، دوسرا مصرع مصرع ثانی۔ تو اب یہ دیکھیے، جیسے یہاں پر مثالیں دی ہوئی ہے، جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں، تو یہ مصرع اولا ہے۔ اب دیکھیے ٹھہرتی ہے جا کر نظر کہاں، یہ مصرع ثانی ہے۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، یہ مصرع اولا ہے۔ ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا، یہ مصرع ثانی ہے۔ شعر کی طرح بعض مصرعے بھی اتنے مشہور ہو جاتے ہیں کہ ایک ہی مصرع مکمل مفہوم اور تاثر پیدا کر دیتا ہے، اور دوسرے مصرعے کو پڑھنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ یعنی کبھی کبھی جو ہے پورا شعر کے بدلے میں، مطلب بعض مصرعے بھی اتنے مشہور ہو جاتے ہیں نا،
کہ کبھی کبھی ایک مصرع اول مشہور ہو جاتا ہے، کبھی کبھی مصرع ثانی مشہور ہو جاتا ہے. تو دیکھیے چند مشہور مصرع ہی ہیں. آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. تو جب مصرع لکھتے ہیں تو یہ والا نشان ہم لگاتے ہیں نا. ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، ایک شمع رہ گئی ہے سو وہ بھی خاموش ہے، جو چاہے آپ کا اس نے کرشمہ ساز کرے. حضرت داغ جہاں بیٹھ گئے، صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں، بہت دیر کی مہرباں آتے آتے. جب ہم کسی مصرع یا شعر کو کہیں نقل کرتے ہیں تو شعر کو اس علامت سے، دیکھیے یہ والی علامت کے لیے شعر کے لیے لگاتے ہیں اس علامت کے ساتھ، اور مصرع کو یہ دیکھیے عین علامت کے ساتھ ظاہر کرتے ہیں. تو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو شعر اور مصرع اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو آج ہم اپنی ویڈیو یہیں پر مکمل کر رہے ہیں. تو آپ لوگ ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ زیادہ بچوں کا فائدہ ہو. اور آپ لوگ میرا چینل سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کیجئے، کیونکہ چینل کا سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے. تو آپ لوگ چینل سبسکرائب کریں گے تو میری حوصلہ افزائی ہو جائے گی. تو جو لوگ نئے یا جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کیجئے اور میرے پلے لسٹ میں جا کر دیکھیے. میں اور بھی ٹاپکس پر ویڈیو بنایا ہے میں نے، گرامر میں بھی، اور آپ کے سلیبس کی بک وغیرہ بھی کور کر رہی ہوں. تو پلیز آپ لوگ جا کر دیکھیے، کیا پتہ کچھ کام کی چیز آپ کو مل جائے. تو ہماری اگلی ملاقات جو اگلی ویڈیو میں ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.